بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، یعنی ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو قضاء اور سیاست کا علم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو چوپایوں اور پرندوں کی بولی کا علم دیا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا: تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں نبوت و ملک عطا فرما کر جنوں انس اور شیاطین کو ہمارے لیے مسخر کر کے اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر ہمیں فضیلت بخشی۔ اس آیت میں اہل علم کے لیے ترغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو علم عطا کیا اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور عاجزی و انکساری کا اظہار کریں، اور یہ ذہن بنائیں کہ اگرچہ انہیں کثیر لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے لیکن بہت سے بندوں کو ان پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ ہر علم والے کے اوپر بڑا علم والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی فرماتے ہوئے کہتے تھے: سب لوگ عمر فاروق سے زیادہ ترجیح والے ہیں۔ اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے۔ یہاں آیت میں نبوت، علم اور ملک میں جانشینی مراد ہے۔ اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے۔ چنانچہ ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں: حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں صرف حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی نبوت، علم اور ان کے ملک کے وارث بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا علم عطا ہوا اور مزید انہیں ہواؤں اور جنات کی تسخیر بھی عطا کی گئی۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کے بعد علم، نبوت اور ملک صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئے، ان کی باقی اولاد کو نہ ملے۔ اسے یہاں معجزاً میراث سے تعبیر کیا گیا کیونکہ میراث در حقیقت مال میں ہوتی ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام روحانی کمالات کا وارث بنتے ہیں، ان کے نزدیک مال کی کوئی حیثیت نہیں۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں: حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، ان میں صرف حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور ملک کے وارث ہوئے۔ اگر یہاں مال کی وراثت مراد ہوتی تو حضرت داؤد علیہ السلام کے سب بیٹے اس میں برابر کے شریک ہوتے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا: انبیاء کرام نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے صرف علم کا وارث بنایا، اور جس نے علم اختیار کیا اس نے پورا حصہ لیا۔ اور فرمایا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا: اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور دنیا آخرت کی بکثرت نعمتیں عطا کی گئی ہیں۔ پھر پوری دنیا کی ملکیت عطا ہوئی، جنوں انس، شیاطین، پرندے، چوپائے، درندے، سب پر آپ علیہ السلام کی حکومت تھی، اور ہر ایک شے کی زبان آپ علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں عجیب و غریب صنعتیں ایجاد کی گئیں۔ وَحُشِرَ لِسُلَیمَانَ جُنُودُهُ، اور سلیمان کے لیے اس کے لشکر جمع کیے گئے۔ اس آیت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مختلف مقامات سے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکروں کو جمع کر دیا گیا۔ اس لشکر کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کا انتظام کرنے کے لیے اگلوں کو آگے بڑھنے سے روکا جاتا تھا، سب جمع ہو جائیں، اس کے بعد انہیں چلایا جاتا تھا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کر دیے جاتے اور وہ پہلے ایک جگہ ترتیب سے روکے جاتے تھے، پھر انہیں کہیں روانہ کیا جاتا تھا۔ مروی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی جگہ 300 میل میں تھی، 25 میل جنوں کے لیے، 25 انسانوں کے لیے، 25 پرندوں کے لیے اور 25 وحشی جانوروں کے لیے تھی۔